فیاض خان صاحب کی طرف چلوں گا. پی جی سی لاہور میں ایک کالج ہے, پنجاب گروپ آف کالجز, جس کے اندر ایک لڑکی کے ساتھ ایک ریپ کی جو ہے وہ کہانی منظر عام پر آتی, جس میں کئی طلبہ احتجاج پر آج نکلتے. آپ کے پاس اس کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے فیاض صاحب؟ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں, پھر اس میں ڈیٹیل سے بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دیکھنے سننے والوں کو, بہت شکریہ پروگرام میں لینے کے لیے. اچھا, میرے پاس جو انفارمیشن آئی ہوئی ہے یہ 3 دن کا پہلے کا واقعہ ہے اور جو لاہور پنجاب میں ہوا ہے. اچھا, اس لڑکی کا نام سامنے نہیں آ رہا, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کے ساتھ یہ بربریت والا جو ایک وحشیانہ اقدام ہوا ہے تو انہوں نے خودکشی کی ہے, مطلب بتایا جا رہا ہے. لیکن پھر وہی والی بات کہ اب تک جو ہے نا کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آ رہا, لیکن جو ڈیٹیل ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایونٹ ضرور ہوا ہے, جیسے کہ واٹس ایپ پر ایک پرنسپل ہے وہ اسٹوڈنٹ کو دھمکا رہی ہے سوشل میڈیا پر, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سم تھنگ از, جہاں پر آگ لگی ہوتی ہے تو وہاں سے دھواں بھی آتا ہے, تو اٹ مینس کہ سم تھنگ ہیپن. اچھا, اسی طرح پھر یہ ہماری جو پنجاب حکومت ہے جہاں پہ ان کا کہنا تھا کہ خواتین ان کی ریڈ لائن ہے, لیکن ہم نے آج دیکھا کہ کیسے گلو بٹ ان کے کس طرح جو ہے نا انہوں نے وہاں پر اسٹوڈنٹ کو ہراساں کیا, مار پیٹ کی گئی ہے. اور اگر میں صرف اس بات کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر لوں ڈاٹ کنیکٹنگ سے, یعنی کہ ایک گارڈ کا یا ایک ڈرائیور کی کیا مجال کہ وہ کسی کالج میں جو ہے نا اس قسم کی حرکت کرے, اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ بیہائنڈ دا سین, بیہائنڈ دا کرٹن کچھ اور معاملات ہوئے ہیں. اور اگر میں ڈارک ویب اور قصور سکینڈل کو بیچ میں لے کے آؤں تو ہمیں جب اس وقت انویسٹیگیشن کی گئی تھی تو اس میں ایسے نام آئے تھے کہ عمران خان جیسے وزیر اعظم کو بھی جو ہے نا کیئرفل رہنا پڑا, بیکاز اس ٹائم پہ کہا جا رہا تھا کہ بگ شاٹ ایسے لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا معمولی جو ہے نا ایک ڈرائیور کی یا ایک سیکیورٹی گارڈ کی یہ مجال نہیں ہو سکتی, اس کے پیچھے ضرور کوئی اور محرکات ہے, صرف فرنٹ پہ ان کو لایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ میں صرف ایک اور پوائنٹ یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں گا کہ یہ جو تحریک اسٹوڈنٹ کی طرف سے چل رہی ہے تو یہ گجرانوالہ تک جا کے پہنچی ہے. تو اگر یہ طول لے گئی تو جس طرح بنگلہ دیش ہم نے دیکھا تھا تو اسی طرح اسٹوڈنٹ آئے تھے, کوئی جو ہے نا پولیٹیکل پارٹی نہیں آئی تھی. تو اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس ٹائم ہم اس ایج سے گزرے ہیں وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, ان کو کانسیکوینسز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, وہ ایکسائٹمنٹ میں بہت کچھ آگے کر جاتے ہیں اگر اس کو سینگلی نہ کیا گیا. تو ابھی پاکستان ایک پولی کرائسس سچویشن سے گزر رہی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ کل جو سندھ میں ہوا تھا وہاں پر بھی ایک خاتون کے ساتھ جو ایسے حرکت کی گئی تھی کہ مطلب ہے کہ جو اپنے آپ کو جمہوریت کا علم بردار اور وہاں پر وومن کارڈ اور وہ موصوف جو چلا کر فلور آف دا ہاؤس جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کو لتاڑ رہے تھے, تو وہاں پر اب تک ان کی جو ہے نا کوئی وہاں سے کوئی اپڈیٹ یا کوئی ایکشن لینے کی جو ہے نا کوئی بات نہیں ہوئی. لہٰذا اس ٹائم پاکستان اس پوائنٹ پہ آ چکا ہے جو لاوا اندر سے پک چکا ہے. اگر اس کو راستہ صحیح نہیں ملا تو اس نے ایسے ڈائریکشن پہ چلے جانا ہے جس طرح 2005 اور 10 میں جو سیلاب آیا تھا تو وہ بیسیکلی جو ہے نا پانی اپنی جگہ پہ نہیں آیا تھا, وہ زبردستی جو ہے نا پانی کو راستہ دیا گیا تھا, تو اتنا ڈیزاسٹر اور اتنا جو ہے نا ڈسٹرکشن ہوا تھا پاکستان میں. تو اگر اس کو بھی صحیح پلیٹ فارم یہ چینلائز نہیں کیا گیا تو آئی ایم افریڈ کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. اچھا عائشہ فاروق صاحبہ, میرا آپ سے سوال ہے, یہ ایک عجیب کنفیوژن سی پیدا کر دی گئی اس خبر سے, اس کے پیچھے کے حقائق کیا ہیں ابھی تک کچھ بھی ڈیٹیل میں پتہ نہیں چل پا. جیسے فیاض خان نے بھی یہ بتایا کہ کچھ بھی نہیں ہے. میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تھوڑی تاکہ آپ اس کے پر فردر اس کے اوپر گفتگو کی جائے. اس کے بارے میں کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پولیس انتظامیہ میں کوئی شکایت کرائی نہیں گئی. پھر کالج کے بچوں کو خود پتہ ہی نہیں کہ وہ بچی کون ہے. پھر پلس یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے سیکورٹی گارڈ کو بھی پکڑ لیا اور سیکورٹی گارڈ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہی نہیں ہے, جب سی سی ٹی وی فوٹیجز میں دیکھا گیا تو کچھ ہے ہی نہیں. پھر اس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب پولیس نے جو بچوں کے اوپر تشدد کیا جس کی فوٹیجز سامنے آئی ہیں آج ہم نے دیکھا, اور پنجاب حکومت نے احتجاج دے کر فوری طور پر کالج کی رجسٹریشن کینسل کرنے کا نوٹیفیکیشن نکال دیا. اب اتنی ساری کریوس کے اندر لاہور میں احتجاج ہو رہا ہے, بنگلہ دیش میں بھی یہی ہوا تھا, انڈیا میں بھی یہی کچھ ہوا تھا, ایک بڑی کثیر تعداد لوگوں کی باہر نکلی تھی. آج پاکستان کا ایک مقبول شہر جس کا نام لاہور ہے,
اس کے اندر یہ ایک ٹریجڈی پیش آئی اور بڑی کثیر تعداد میں اسٹوڈنٹس باہر نکلے ہوئے ہیں. آپ ایز اے جرنلسٹ, آپ ایز اے مدر, آپ ایز اے وومن, آپ اس سارے پورے منظر کو کیسے دیکھتی ہیں؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ اتنے ساری اپڈیٹس کے اندر بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے خبر ٹک ٹاک اور فیس بک پر نشر ہوئی. سوال میں سے سوال نکلے گا. تو جیسے فیاض صاحب نے یہ بات کہی کہ بچوں کو کانسیکوینسز کا نہیں پتا ہوتا, وہ ایموشنلی اور تھرل کے موڈ میں ایک ایفرٹ کر لیتے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ ایویڈنس کیا ہے, اور وہ ٹک ٹاک کی دنیا سے نکلے ہوئے سٹارز ہیں, مشہور ہونے کے چکر میں اپنے مستقبل کے اوپر ٹھپا لگا دیں گے. میاں عامر محمود کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی بساط کس کی؟ یہ پاکستان ہے صاحب, یہاں پہ قانون ہر پل بکتا ہے, امپلیمنٹ ہوتی ہے. بچی کے ساتھ ریپ ہوا نہیں ہوا, ایک انسیڈنٹ کیا کہتے ہیں ٹک ٹاک پر آ گیا, نیوز بن گئی, لیکن مین سٹریم نے اس کو پرائیویٹ ادارے کے نام سے انٹروڈیوس کروایا, ایک ٹیمپرری طور کے اوپر ایک وہ بھی نکل گیا, نوٹس بھی نکل گیا, لیکن بچی لاپتہ ہے. گارڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے اٹھا لیا گیا ہے. آپ کوئی سیدھی خبر دے ہی نہیں رہے. یہ پاکستانی معاشرے کے اندر عورت نے اپنے جسم کا تماشا خود لگایا اور مرد کو پیش کر دیا نوچو گزیٹو, کیونکہ انہوں نے ٹک ٹاک سٹار بننا ہے. پھر آپ دیکھ لیں سڑکوں پر بھی کیا ہوتا ہے اور اسکولوں کے درمیان بھی کیا ہوتا ہے. تو میں اس خبر کو صرف اس انداز میں لوں گی کہ وہ بچی اگر انوسینٹ تھی, انوسینٹ ہے, اللہ کرے وہ انوسینٹ ہو اور یہ حادثہ ہی ہو, تو ہمارا ملک اس کو انصاف نہیں دے گا. یا دبا دیا جائے گا, گما دیا جائے گا, یا بھگا دیا جائے گا. یہی تو بات ہے, یہی افسوس اور یہی المیہ ہے کہ ہمارے جو ایجوکیشن فیلڈ سے تعلق رکھنے والے رپورٹرز کیا مر گئے ہیں. کیوں نہیں جسٹیفائی کر رہے, کیوں نہیں ہمارا میڈیا, کیوں نہیں ہمارے اینکر پرسن باہر نکل رہے, بتا رہے ہیں کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے. میں نے آپ کو اسٹریٹ ہوئے یہ بات کہی ہے, ہو سکتا ہے یہ ججمنٹل ڈیسیژن ہو, جہاں پہ میاں عامر محمود صاحب ہوں گے وہاں پر انصاف کا ہونا نہ ہونا ایک برابر. فیاض صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایس سی او کانفرنس جو چل رہی ہے جس کے اندر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا, اور اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان سے دہشت گردی کو ختم کریں گے, سیاحت, روابط, گرین بیلٹ کے شعبوں پر توجہ, غربت معاشی نہیں اخلاقی مسئلہ بھی ہے, اس طرح کی جو گفتگو تھی. وہیں دوسری طرف پنجاب میں کثیر تعداد میں, بلکہ پنجاب چھوڑ کے پاکستان کے مختلف شہروں میں کشمیر تک ایک اسٹوڈنٹ کی تحریک چل رہی ہے. لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں, طلبہ, آنے والی نسلیں اپنا حق مانگ رہی ہیں. آپ ایس سی او کانفرنس میں وزیر اعظم کی سپیچ کو کیسے دیکھتے ہیں, اور ان طلبہ جو اپنا حق مانگ رہے ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے صرف ایک ڈیبیٹنگ کلب جیسے صورتحال نظر آئی. اس کا کوئی امپیکٹ, کوئی اس کا جو سامنے اہم پوائنٹس نظر آئے تو وہ امپلیکیبل نظر نہیں آ رہا. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی جو فارن پالیسی ہے اور بالخصوص انڈیا کے ساتھ, وہ کچھ اتنا زیادہ کوئی ڈیپلی یا اتنا ویل آرگنائزڈ یا اتنا کوئی اسموتھ نہیں ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کو کس نظر سے یا کیسے لے رہے ہیں. انٹرنیشنلی ہم دیکھیں بالخصوص انڈیا کی میڈیا کے اوپر, تو وہ وہاں پر بہت خوش ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب برکا دت نے جب یہ ایکسکلوسیولی کہا کہ جی نواز شریف سے ملنے کے بعد تاثرات یہ ہے کہ وہ ریگریٹ کر رہے ہیں ماضی پر, جیسے کارگل واقعہ ہو گیا یا جو ممبئی اٹیکس تھے, اس کے اوپر انہوں نے شرمندگی یا اس کے اوپر کنسرن شو کی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ حکومت سافٹ کارنر رکھ رہی ہے انڈیا کے لیے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے آرٹیکل 370 جو کشمیر پہ لگا ہوا ہے, اس کی وجہ سے بھارت سے تعلقات بند کر دیے تھے, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں, ان کا ایک سٹانس تھا کشمیر کو لے کر. آج جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ہیں, انہوں نے ماضی کی غلطیوں کو دہرانے کی بجائے انہوں نے تعلقات کو بہتری کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اس ٹائم ضرورت ہے. اس کے بعد جے شنکر صاحب جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں, وہ اس ٹائم موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں ملاقات ہو رہی ہے جہاں جب دنیا بھر میں حالات پیچیدہ, دو بڑے تنازعات جاری ہیں جن کے عالمی اثرات مختلف ہیں. آپ اس جے شنکر کی سپیچ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ماضی میں عمران خان کے آرٹیکل 370 میں کشمیر کے اوپر کیسے دیکھتے ہیں, اور وزیر اعظم کے اس بات کے اوپر جہاں پر ان سے یہی لگ رہا ہے کہ کشمیر تو پاکستان کے ہاتھ سے چلا جا چکا ہے؟ اچھا, میں یہ کہوں گا کہ ایک تو
ایز اے اسٹیٹ گیسٹ جب ان کو بلایا گیا تو اسٹیٹ چینل نے ان کی تقریر کو میوٹ کیا. مجھے اس پالیسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا کیوں کر ہوا. اچھا انہوں نے جو فرمایا تو اس کے جو شارٹ کٹ یا جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا تو اس کو اگر لے کے جائیں اور یون میں جو وزیر اعظم صاحب پاکستان کے انہوں نے جو خطاب کیا تو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو بجائے آزاد کشمیر کے اوپر یہ کہا کہ اگر انڈیا نے وہاں پر غلط نظر ڈالی تو وی ول ریٹائلیٹ. یعنی کہ یہ چیپٹر مقبوضہ کشمیر میرا خیال سے پاکستان کی پالیسی کی جو ون آف دا کور اور ہارڈ کور جو ہے نا ایک انڈیا کے لیے ایک جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے تو تب سے لے کر جو ہے نا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کمپرومائزڈ ہو گئے یا جو ہے نا ان کی اس طرف دھیان نہیں ہے یا انٹرنیشنل پریشر کے تحت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مسنگ ہے جو اس پزل میں مسنگ ہے. ادروائز خان صاحب عمران خان نے تو جب ایڈونچرزم پاکستان میں ہوا تھا اور ان کے 2 جہاز گرا دیے گئے تھے ہی واز ویری کلیئر کٹ. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حالات اس وقت نارمل ہوں گے جس طرح انڈیا کہتے ہیں کہ آپ ٹیررزم کے خلاف جو ہے نا عمران خان نے کہا تھا کہ آپ کشمیر کو جو 370 ہے آپ اس کو ریورس کر کے نارملائز کر لیں دین وی ول سٹ اینڈ ٹاک.